अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सबकी नज़रें मरकूज़ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले इस्तांबुल में मुज़ाकरात पर, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ हुआ। बताया जाता है कि 9 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे और आज इसका एक और दौर भी हो रहा है। आपको याद होगा कि कतर में हुए थे पहले मुज़ाकरात और उसके बाद इस्तांबुल में ये हो रहे हैं। और इसमें बताया ये गया है, जो सफारती ज़राए हैं उन्होंने डॉन को बताया कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पेशकश की गई तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आबादकारी के लिए एक नई जगह, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया है कि जो वादे हैं उस पर अफ़गान तालिबान जिस पर यकीन दहानी हुई थी, इस पर अमल पैरा होते हुए TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अब दूसरी जानिब आपने ये भी देखा कि अमरीकी सदर की जानिब से भी बयान आया है, जो आसियान में मलेशिया में मौजूद हैं। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो भी मामलात को हल करा सकते हैं। देखना यह है और उम्मीद भी की जा सकती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात भी ठीक हो जाएं, मामलात भी ठीक हो जाएं, वरना क्या ख्वाजा आसिफ जो कि वफाकी वज़ीर दिफा हैं, उनके मुताबिक अगर ये नाकामी रही तो फिर खुली जंग होगी। क्या ऐसा होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर अफ़गान उमूर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार समी यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। समी, गुज़िश्ता रोज़ जो इस्तांबुल में जो अफ़गान तालिबान की जानिब से पेशकश की गई है, बताया जाता है आबादकारी के लिए फॉर TTP, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर होगा, जो अभी तक हमें ज़राए से इत्तलात मिल रही हैं, तो क्या समझा जाए? क्या अफ़गान तालिबान TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से इनकारी है, जो कि एक वाहिद और बड़ा देरीना मुतालबा है पाकिस्तान का? शुक्रिया। देखें, ये आबादकारी जो अफ़गान तालिबान इसको कबायली महाजरीन के आबादकारी कह रही, ये ऑलरेडी एक प्रोसेस था। उसके नतीजे में पक्तिका से और खोस से कुछ लोगों को सेंट्रल अफ़गानिस्तान गज़नी सूबे वहाँ पर आबाद किया गया। वो बताया जाता है वहाँ पर इतनी बुरी हालात थे कि वो जो लोग थे वो सारे या तो महाजरीन जो थे या भाग गए या वापस पाकिस्तान आए, इसलिए कि बहुत ठंड वाला ये जगह है सेंट्रल अफगानिस्तान गजनी सूबे में। बहरहाल पाकिस्तान ये वही पुरानी ऑप्शंस है जो पाकिस्तान को तालिबान दे रही है कि आबादकारी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि इस पर रिस्ट्रिक्शन हो और साथ ही हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। लेकिन शायद पाकिस्तान चाहते हैं कि अफगान तालिबान बस एक यानी बिलफोर ऐसे इकदाम करे कि उनको नज़र आए कि वो अफगान TTP जो है ना वो अफगान सरजमीन से निकाल रही है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा मुश्किल काम है TTP के ख़िलाफ़ इस तरह ऑपरेशन करना। मैं नहीं समझता कि तालिबान करेंगे, इसलिए कि तालिबान और अफगान तालिबान और TTP का एक ताल्लुक़ है। आपको पता है कि 20 सालों तक वो उनके साथ रहे। इन्हीं अफगान तालिबान की वजह से या अलकायदा की वजह से उन TTP के घरों पर बमबारी हो रही थी, उनके बच्चे मर रहे थे, फिर वो अफगानिस्तान शिफ्ट हो गई एज रिफ्यूजीज। तो इनके दूसरे के साथ उनके एक बड़ी पुराना ताल्लुक़ भी है और एक दूसरे के साथ उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी है। और काबुल पर जो 20 साल में तालिबान एक रेजिस्टेंस चला रहा था अफगान हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें भी TTP के बहुत बड़ा किरदार था, उनके फाइटर्स जा रही थी। जिस तरह तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अब एक और चीज़ इजाफा कर दिया है अपनी डिमांड में कि जो अफगानी तालिबान या अफगान TTP के सफ़ों में शामिल हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। और शायद पाकिस्तानी साइड ने कुछ अफगानी जो पकड़ी गई है या तालिबान के मशवरे के बगैर है या उन्होंने TTP को ज्वाइन किया, उनके भी कुछ शायद सबूत फराहम किए हैं। इसके मुकाबले में अफगान तालिबान भी कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा है, दाइश के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें क्वेटा या किसी और जगह पे डालबंदी में हमें ट्रेनिंग दिया गया है, तो उनका भी कंसर्न है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अहम यह है कि अभी तक जो मुज़ाकरात हुई है, मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है, इसलिए कि एक तो जो मुज़ाकरातकार है उनका लेवल कतर की तरफ नहीं है। कतर में जो मुलाकात हुई थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर थे, इंटेलिजेंस टीम दोनों तरफ से थे। लेकिन बहरहाल अगर मुज़ाकरात को आगे ले जाना है, इसको एक नुक्ते पे नहीं ठहरना चाहिए कि बस आप ये काम करो वरना मैं
وہ ख्वाजा आसिफ वाला फार्मूला अप्लाई होगा, इसी तरह नहीं होगा। मेरे ख्याल में ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए जो गेट्स है उनको खोलना चाहिए, बॉर्डर को ट्रेड के लिए खोलना चाहिए, रिफ्यूजीज़ का जो मसाइल है उस पर भी बात करना चाहिए, उसके बाद फिर जो हार्ट इशू है उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन ये बड़ी मुश्किल मुज़ाकरात है, जिस तरह मैंने कहा, ये लेकिन क्या ये फैसला कुन मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि कतर के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हुआ, यानी जंगबंदी के ऊपर, तो जो इंडिकेशंस हमें आ रही थी, और मलिया लोधी साहिबा ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा कि इंडिकेशन ये है कि अब सिर्फ मैकेनिज्म पे बात होगी, लेकिन इस बात पर उसूली फैसला हो चुका है कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन हो ना हो, लेकिन टीटीपी अब पाकिस्तान के खिलाफ हमले नहीं करेगी। और क्योंकि आप ये कह रहे हैं समी कि उनका एक ताल्लुक है अफगान तालिबान का, तो सवाल ये उठते हैं कि वो अब तक टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों से रोक कैसे नहीं सके हैं? देखिए ना, ये टीटीपी जो है ना, वो अफगानिस्तान के अंदर तो अटैक नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो अटैक करे वो पाकिस्तान के अंदर है। और मैं नहीं समझता कि पूरी तरह टीटीपी के ऊपर अफगान तालिबान का कोई कंट्रोल होगा। दूसरा, तालिबान को डर है अगर वो पाकिस्तान के ख्वाहिश के मुताबिक, उनके डिज़ाइन के मुताबिक वो उनको अफगान तालिबान को दे रही है, अगर इतना ज़्यादा प्रेशर आप टीटीपी पे डालते हैं तो शायद वो एक बर्स्ट हो जाएंगे, वो किसी दूसरी ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे जो एंटी तालिबान होगा, तो फिर वो तालिबान के लिए भी बड़ा मसला कर सकते हैं। जिस तरह अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ 20 साल पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहे थे वो महदूद पैमाने पे कर रहे थे, उनको पता था अगर बहुत ज़्यादा अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कार्रवाई करते तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ सियासी लोग, मजहबी लोग, जहादी लोगों का एक रिएक्शन आ रहा था। इसी सूरत हाल का इस वक्त तालिबान को भी सामने है, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल है और आसान सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें सबसे बढ़कर सब्र का आजमाना चाहिए, सब्र का हाथ से नहीं धोना चाहिए, दोनों तरफों को मज़ीद मुज़ाकरात चाहिए। और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में इसी में कॉन्फ्रेंस में शायद अगर बहुत ज़्यादा फैसला कुल मुज़ाकरात ना हो, लेकिन फिर भी दोनों तरफ इस पर राज़ी होंगे कि जो सीज़ फायर हो गया है वो उसको आगे ले जाना दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से इन सारी मुज़ाकरात का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, या वो टीटीपी के हाथों में है। टीटीपी बड़े हमले करके इसको दोबारा उसी जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ से ये इस टेंशन का और इस अफगान और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई शुरू हो गई उसको तरफ ले जा सकते हैं। सही। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी जो बयान आपकी नज़र से उनकी स्टेटमेंट में गुजरी होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कर रहे हैं, हमें भी समझ नहीं है कि उनके हाथों कौन सा अलादीन का चिराग है कि इसको हल करेंगे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो बार बार कह रही है। तालिबान भी इससे खुश हो रहे कि चलो एटलीस्ट वी आर गेटिंग एंगेज विद अमेरिका, हमें एक रिकग्निशन मिल जाएंगे। पाकिस्तान भी कह रहे कि बड़ी हमें तो खुशी है कि जब ट्रंप अफगानिस्तान के बाबत वो बात करते हैं तो सबसे पहले वो पाकिस्तानी चीफ मार्शल साहब का नाम लेते हैं या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। तो दोनों तरफों को अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है या कौन सा फार्मूला है कि वो अफगान और पाकिस्तान की लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कि तालिबान का एक मसला है कि वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज रिजीम नहीं है, उनके कोई नुमाइंदा अमेरिका में नहीं है जो मुस्तकिम अमेरिका के साथ इस बाबत मुज़ाकरात करे। लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझता कि उनके पास भी कोई ऐसा बिलफौर कोई फार्मूल होगा कि इस मसले को हल करे। ये काफ़ी संजीदा मसला भी है और आसान मसला नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी नहीं है और अफगान तालिबान के लिए भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि ट्रस्ट बिल्डिंग किया जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान जो बयानात आ जाता है कुछ मिनिस्टर्स की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से, वो बड़ा नुकसान कर रही है, वो बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी समी, लास्ट 30 सेकंड में, ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया, क्या वो आपके ख्याल से अब ये एक स्टेटेड पॉलिसी है और ऐसा ही होगा कि अगर फैसला कुन मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं होती तो फिर खुली जंग होगी? खुली जंग में भी ना अफगानिस्तान जीत सकता है ना पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान का यह ख्याल था कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, घुस के मार कर भी कोई नतीजा मुयसर नहीं हुआ। फिर भी वही तालिबान को आप ले गए कतर, आप ले गए तुर्की,
اور ان کو بھی وہ انجوائے کریں ان صورتحال کو، دیکھیں نا ہم پاکستان کو ادھر لے جا رہے ہیں ادھر لے جا رہی ہے۔ میرے خیال میں گھس کے مارنے کے، راکٹ مارنے سے یا افغانستان پر بمبنگ کرنے سے سویلین تو مریں گے، لیکن کوئی کسی کو نہ افغانستان کو ٹی ٹی پی کے حملوں سے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے، نہ پاکستان اپنے آبجیکٹیو کو گول کریں گے۔ وہی راستہ ہے کہ ڈائیلاگ۔ بہت بہت شکریہ سمی یوسف زئی فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ملکی سیاست میں بڑی ہلچل ہے، اس پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا میں تاحال کابینہ کی تشکیل نہیں ہو سکتی، البتہ سہیل آفریدی صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جلسے سے خطاب کریں یا پھر کہیں بھی جرگے سے، ان کی جو خطابات ہیں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی سیاست ہی کرنی ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں شیر افضل مروت صاحب، رکن قومی اسمبلی، سیاستدان بھی ہیں اور وکیل بھی۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ مروت صاحب، یہ ایک معمہ بن گیا ہے اور بار بار ایک تو یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مشاورت سے ہی کابینہ کی تشکیل ہوگی۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے ملاقات کیے بغیر کابینہ کی تشکیل ممکن ہی نہیں ہے؟ کیا ہر چیز میں عمل دخل ضروری ہے؟ بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ خود سہیل آفریدی کے نام کی لاٹری نکلی اور وہ خان کی نظروں میں آئے اور اللہ کے فضل سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف میں یہ وزیر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی خان صاحب خود ہی کرتے ہیں، اور اگر خان صاحب کے حالات ایسے ہو، آپ کو یاد ہوگا بجٹ کے حوالے سے علی امین خان نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ خان تک رسائی نہیں ہے تو میں بجٹ جو ہے وہ پاس کر لیتا ہوں۔ صحیح۔ اور یہ بجٹ کی قیمت پھر ان کو چکانی پڑی۔ اسی طرح ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور علی امین خان سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شریک ہوئے، تو سوشل میڈیا نے جو ہے علی امین خان کی کردار کشی کی اور پھر 1.5 سال تک ان کو ان کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو احساس ہے کہ ایک تو خان صاحب کی ایجاد کے بغیر وہ کابینہ مرتب نہیں کر سکتے، اور اگر اپنی مرضی سے کابینہ بنائیں گے اور آنے والے ایام میں ان پہ کوئی کسی وزیر کا کوئی اسکینڈل آتا ہے یا کوئی معترض ہوتے ہیں تو پھر یہ قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ تو لہذا یہ میرے خیال میں دانشمندانہ فیصلہ ہے ان کے پارٹ پہ۔ باقی جو ہے خان تک ان کو رسائی کیوں نہیں دی جا رہی ہے، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیوں اس کو اتنا بڑا پولیٹیکل کرائسس بنا دیا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ جو ایک صوبے کی نمائندگی کر رہا ہے اس کو اپنے لیڈر سے ملنا ہے، اور دیکھیں کسی کا کیا جاتا ہے، اور پوری گورننس رکی ہوئی ہے۔ عملاً آئینی طور پہ خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت ہے نہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ اکیلے میں حکومت نہیں ہوتی ہے۔ قانون کی نظروں میں پوری کابینہ جو ہے خیبر پختونخوا کی کابینہ کو ہی خیبر پختونخوا کی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو لہذا جب تک کابینہ نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ اچھا، لیکن مروت صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی اگر منشا کے بغیر کابینہ تشکیل کر دی اور اس میں سے کوئی بھی پرابلم آئی یا کوئی معترض ہوئے تو بعد میں ہی ول ہیو ٹو فیس اٹ۔ ٹھیک اسی طرح طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے بیانات سہیل آفریدی صاحب کے ہیں یا جس طرح سے وہ اپنی بیان دے رہے ہیں، اگر وفاق سے یا اسی طرح مزاحمت کرتے رہے تو بہت جلد یہ فارغ ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات سیاست میں متحارب فریقین جو ہیں خام ہی پنگے لیتے ہیں، یعنی نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایسے بیانات کی جس سے مخالف کی توہین ہو، تضحیک ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے پارٹ پہ ہو چاہے پی ایم ایل این کے پارٹ پہ ہو۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب ابھی ان کا نام ہی آیا تھا، منتخب بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی بڑی تضحیک ہوئی، الزام تراشیاں ان پہ ہوئی، اور اس کا پھر خاطر خواہ جواب بھی انہوں نے دیا، کچھ زیادہ ہی دے دیا اسمبلی میں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ
دونوں طرف سے رواداری کا مظاہرہ نہیں ہوا. پرٹیکولرلی بالخصوص جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے نئے وزیر اعلیٰ خیر سگالی کا پیغام دیتے, ان کو ملواتے خان سے, تو میرے خیال میں ایک اچھی آغاز ہو سکتی تھی. لیکن آغاز میں ہی وہ کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی بولے پڑے. لیکن سر خیر سگالی کا پیغام دیا نا, ٹیلی فون پہ کانورسیشن ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, پھر اجلاس میں ان کو طلب بھی کیا گیا جس میں وہ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے کہا کیونکہ میری ملاقات نہیں کروائی گئی, انہوں نے مزمل اسلم کو بھیج دیا. تو یہ چیز تو ہوئی تھی, لیکن اس وقت جیسے چار سدہ میں اگر جلسہ ہے یا کہیں بھی وہ خطاب کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے مزاحمتی سیاست ہی کرنی ہے, اور شاید یہی عمران خان صاحب کی پالیسی بھی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا میں واضح کر دوں کہ میں عمران خان کی پالیسی ہی فالو کروں گا. دیکھیے خان کی پالیسی تو بڑی واضح ہے, اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا ہے. خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اور ان کی پارٹی کے مسائل کا حل جو ہے وہ احتجاجی سیاست میں ہے. تو یہ سہیل افریدی کا اپنا کوئی فیصلہ تو نہیں ہے, نہ ان کو کوئی خواہش ہوگی خام میں وزیر اعلیٰ بنتی کوئی کنفرنٹیشن لے لے. جو خان صاحب نے ان کی تبدیلی کی ہے, اس تبدیلی کے پیچھے محرک ہی یہی ہے کہ احتجاج جس انداز سے خان صاحب چاہتے تھے اس کے لیے ان کو سہیل افریدی صاحب مناسب شخصیت لگے تو خان صاحب ان کو لے آئے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بیانات وہ دے رہے ہیں نومنتخب وزیر اعلیٰ صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے. علی امین خان نے اپنی حکومت کو جو ہے چلانے میں کامیاب ہوا, اب ایسا نہ ہو کہ احتجاج کرتے کرتے حکومت ہی ٹھکانے لگ جائے. اور لگتا یہی ہے کہ دونوں طرفین نے جس شدت آمیز رویوں کا مظاہرہ کیا ہے تو مرکزی حکومت نے سہیل افریدی کو چلنے نہیں دینا ہے, اور یہ مہینے ڈیڑھ کی بات ہوگی کہ کے پی میں شاید ایمرجنسی نافذ ہو. آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں, آج تو جنید اکبر صاحب کی بھی کل سے یہ ویڈیو کلپس چل رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد احتجاج کی کال دی جائے گی, اور یہ بار بار پی ٹی آئی کہتی ہے. میرا خیال ہے وفاقی حکومت انتظار کرے گی کہ احتجاج کی کال ہو, احتجاج کے لیے پی ٹی آئی نکلے, اور جو ہی پنجاب میں داخل ہو تو اس کے بعد جو ہے یہ سمجھیں گے کہ ایمرجنسی کے لیے گراؤنڈز بھی ہے, اور پھر پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن بھی ہوگا. اور اگر پی ٹی آئی نے بھی مفاہمت سے کام نہیں لیا تو میرا خیال ہے کہ بند گلی میں داخل ہوگی. مروت صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل خان مروت. عمران خان جس قسم کا احتجاج چاہتے تھے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے, اور شاید سہیل آفریدی کی جو تبدیلی کی وجہ ہے وہ یہی ہے. اس احتجاج کی صورت میں عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی رہائی ممکن ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے گی, ایسا احتجاج کیا جائے؟ واٹ از دی ایگزیکٹلی دا گول آف اٹ؟ دیکھیے ایک چیز میں واضح کر دوں, علی امین خان ناکام نہیں ہوئے تھے پی ٹی آئی یا خان کے کاز کو پرسو کرنے میں. اوکے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کو ناکام کیا خود پی ٹی آئی نے خان کے کاز میں, اور اس کی ذمہ دار جو ہے علی امین خان نہیں ہے, اس کی ذمہ دار جو ہے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے. گزشتہ 1.5 سال میں اگر آپ پی ٹی آئی کی احتجاجی تاریخ میں نظر ڈالیں, اس سے پہلے میں نے احتجاج کیا اور بعد میں علی امین خان نے کیے. اگر علی امین خان کا کردار مائنس کیا جائے یا پھر میرا کردار مائنس کیا جائے تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے احتجاجی جلسے جلوس اور ریلیز کی. اور علی امین خان جو ہے جس طرح ایپیکس کمیٹی کی آپ نے بات کی کہ خیر سگالی کا پیغام دیا وزیر اعظم صاحب نے کال کی, یقیناً اچھی بات ہے, قابل ستائش فعل ہے, لیکن یہی کام علی امین خان نے کیا تھا نا ایپیکس کمیٹی جا کے خان سے پوچھے بغیر. تو خان صاحب بھی جو ہیں برا فروختہ تھے کہ فوٹو سیشن آپ نے کیوں کیے, اور اس کی جو جانے کی قیمت ان کو چکانی پڑی آخری دن تک. علی امین خان جو ہے خان کی رہائی اس طرح چاہتے تھے, 3 سے 4 دفعہ وہ تقریباً کامیاب ہو چکے تھے, لیکن
یا تو پارٹی نے جو ہے کوئی نیا ٹاسک سونپ دیا یا پارٹی پیچھے ہٹ گئی یا پھر کبھی قدرت کو منظور نہیں تھا, کبھی شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ 4 دفعہ کی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک دفعہ حکومت پیچھے ہٹی ہے, ایک دفعہ یہ جو 26 نومبر کو معاملات ہوئے یہ شاید ہم سنجانی پہ رک جاتے تو ہو جاتا, اچھا, یا پھر یہ لوگ شہید نہ ہوتے تو یہ قدرت کی طرف سے کہہ لیتے. بقایا 2 دفعہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا یا پی ٹی آئی کی خود اپنی اٹھدرمی نے جو ہے ان مذاکرات کو ناکام کیا, ورنہ خان کب بھی چک چکے ہوتے. تو یہ ناکامی علی امین خان کو ایٹریبیوٹ نہیں کی جا سکتی, اور آنے والے دنوں میں بھی وہ بغیر ٹکراؤ کے خان کو چھڑانا چاہتے تھے. اس کی حکمت عملی یہ تھی, اس حکمت عملی سے خان شاید ایگری نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کو چینج کیا. طارق فضل چودھری صاحب جو پی ایم ایل این کے چیف وپ بھی ہیں, وہ انہوں نے یہ کہا ایک پروگرام میں کہ اگر تحریری طور پر تحریک انصاف یہ لکھ کر دیتی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے, پھر وہ وہاں پر اپنی سیاسی میٹنگز بھی کر سکتے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو شفٹ کیا جائے, یا حکومت چاہتی ہے کہ جلد سے جلد عمران خان کوئی ڈیل کریں اور باہر آ جائیں؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو پیشکش کی ہے یہ پیشکش اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا کوئی مشاورت سے کیا گیا فیصلہ ہے جو انہوں نے سنایا ہے. میرا خیال ہے ٹی وی ٹاک شو میں شاید گفتگو کے دوران ہی جوش میں آ کے انہوں نے کوئی بیان دے دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ان کے چل رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ خان بنی گالہ شفٹ ہو. البتہ ایک چیز مجھے اس کے پیچھے جو نظر آتی وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش کی کہ کسی طرح عوام پاکستان کے سامنے کوئی شواہد لائے جا سکے جن سے یہ واضح ہو کہ خان ڈیل مانگ رہا ہے, اور یہ تحریری طور پر لکھ کے دینا کہ جی مجھے بنی گالہ شفٹ کیا جائے, یہ بھی شاید وہ اسی خواہش کے اظہار کی شہادت ہے جو عوام کے سامنے وہ لانا چاہتے ہیں. تو یوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیل مڑنے والی نہیں ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا کوئی چانسز؟ فی الوقت مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے, نہ میری ذاتی کوئی ایسی خواہش ہے. بہت بہت شکریہ شیر افضل خان مروت صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لائی جائے گی اور اگلی حکومت بنانے کی منظوری بھی انہوں نے گزشتہ روز صدر زرداری کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ منظوری لی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سابق چیئرمین سینٹ نیر حسین بخاری صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. بخاری صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں چودھری انوار الحق کو ہٹا کر کے یعنی عدم اعتماد کے ذریعے نئی حکومت کے قیام کی کیا ضرورت محسوس ہوئی جبکہ 8 ماہ رہ گئے ہیں اس اسمبلی کے ٹینیور میں؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ جو بھی لیڈر آف دی ہاؤس ہو اس کے پاس سمپل میجورٹی جو ہے اس ہاؤس کی ہونی چاہیے. اگر چودھری انوار الحق صاحب اپنی میجورٹی مینٹین رکھتے تو وہ کنٹینیو کرتے, لیکن نظر ایسے آتا ہے کہ وہ اپنی میجورٹی مینٹین نہیں کر پا رہے. ابھی چند دن پہلے اناؤنس کیا پی ایم ایل این نے کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو رہی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو جب 9 ممبران جو ہوں ایک جماعت کے جن کی وہاں پہ اسٹرینتھ ہو ان کے ساتھ, وہ ان سے ناراض ہو کے علیحدہ ہو جائے اور پھر ان کی اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ اتنی تھی نہیں. یہ 20 لوگ تھے جسے آپ کہتے ہیں یہ فارورڈ بلاک ہے یا جو کچھ بھی آپ نے کہہ لیں, ان کا ڈس ایگریمنٹ تھا اپنی جماعت سے, تو یہ 20 لوگ اکٹھے ہو گئے اور ریکوائرڈ نمبر 27 ہے جی. تو میرا خیال یہ تھا کہ اگر وہ 27 کی اسٹرینتھ مینٹین نہیں کرتے
اور ان کے ساتھ جو ان کا وہ 20 کا فارورڈ بلاک جسے وہ کہتے تھے، یا وہ جو ڈیفیکٹ کر کے آئے تھے یا ڈس ایگری کر کے آئے تھے، وہ 20 بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس میں سے بھی کچھ لوگ ان کے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اسٹرینتھ وائز دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ایک اسمبلی میں بنتی ہے. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ جو میجورٹی حاصل کر سکے وہ اپنا چیف ایگزیکٹو لے کے آئے، وہ لیڈر آف دا ہاؤس لے کے آئے. اس لیے چودھری انوار الحق صاحب کو ہم نے بالکل پرائم منسٹر بنایا، سپورٹ بھی کیا، لیکن آج وہ اپنی سپورٹ مینٹین نہیں کر پا رہے. اوکے، تو بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی گزشتہ روز جو ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں جو انریسٹ تھی، جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، اور اس کے بعد وفاقی حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رجوع کیا، پھر قمر زمان قاہرہ صاحب بھی اس میں شامل تھے اور سارے معاملات صحیح ہوئے تھے. اب تبدیلی کی صورت میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اسپارک ہو سکتے ہیں یا وہ چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں؟ دیکھیے آبویسلی اس میں جو دیکھیں ایک ریزن یہ بھی ہے چودھری انوار الحق صاحب کا کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور پھر معاملات ایڈمنسٹریٹولی ان کے کنٹرول میں نظر نہیں آئے. الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑا، فیڈرل گورنمنٹ نے پھر اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو انوالو کیا. تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے آبویسلی اس ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹیشن تو ہونی چاہیے، جو ایگریمنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوا، تاکہ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے. اب یو میک اے کمٹمنٹ اٹ شوڈ بی آنرڈ، یو نو. آبویسلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، اگر ان کے پاس اسٹرینتھ پوری ہوئی، تو پھر ان جو شرائط تھیں ان پہ جہاں گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے گی، اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، وہاں پہ ایکشن کمیٹی پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کی پاسداری کرے. صحیح. تو بخاری صاحب جو نمبر گیم آپ نے بالکل درست فرمایا. اب پی ایم ایل این نے تو فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے اور وہ تواتر سے یہی کہہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 نشستیں آلریڈی ہیں، سو 27 کے لیے پھر اور پھر حکومت سازی کے لیے جو نمبرز ریکوائرڈ ہیں، تو کیا رابطے پھر آپ لوگوں کے بھی اس فارورڈ بلاک سے ہی ہیں؟ دیکھیں جی ابھی موجودہ ہاؤس ہے 52 ممبرز پہ، تو ہمیں 10 اور چاہیے، اور 52 میں دیکھیں وہ بلاک ادھر موجود ہے، اس میں بیرسٹر سلطان جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے گروپ کے بندے بھی ہیں. لیکن ابھی آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی اور جناب شہباز شریف صاحب کی آپس میں رابطہ ہوا جی، اور پھر پی ایم ایل این نے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہے. بالکل. تو پریفریبلی اگر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بناتے ہیں تو ان کے پاس نمبر تو پورے ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نمبر ان کا شارٹ ہوگا تو وہ کین مینج، کیونکہ وہاں پہ اور دیگر جماعتوں میں سنگل ممبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی، بالکل. کوئی اور بھی آ سکتا ہے، تو اٹ وونٹ بی ڈیفیکلٹ. اگر وہ صورتحال نہیں بنتی تو وہ آپشنز کھلے ہیں، پھر دیگر لوگوں سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے ہماری پارلیمانی پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ رابطے میں ہوں گے ادھر. تو لیکن پریفرنس یہ ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ساتھ مل جاتی ہے تو پھر زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کیونکہ ہم پاکستان میں کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے آبویسلی جو گفت و شنید کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، اور پھر انہی کی جو ڈسکشن کے نتیجے میں پی ایم ایل این نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے، جو ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے صحیح ان کے ساتھ وہ رابطہ کر کے ڈیسیژن لیں گے. تو پالیٹکس میں ڈسکشن ڈائلاگ تو رہتا ہے اور وہ رہنا بھی چاہیے. بخاری صاحب لیکن اس وقت پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ اس بات پر کی جا رہی ہے کہ ایوان صدر میں ایک حکومت کی تبدیلی کا اجلاس ہو رہا ہے جسے صدر زرداری ہیڈ کر رہے ہوں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ پہلے آپ لوگ عارف الوی کے زمانے میں یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ایوان صدر میں بیٹھ کر سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں. دیکھیں جی سیاست کا مرکز تو ایوان صدر ہے، تو سیاست کے ذریعے تو ایوان صدر میں کوئی شخص اس مسند پہ جا کے بیٹھتا ہے. جو نان پولیٹیکل آدمی ہے وہ تو صدر پاکستان نہیں بنتا اگر لیگلی اور آئینی طریقہ اختیار کیا جائے. تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی،
चेयरमैन बिलावल वहाँ मौजूद थे, हमारी पार्लिमानी पार्टी मौजूद थी, और उन्होंने जो पॉलिटिकल हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, उन पे अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया तो ये कौन सी गैर आईनी और गैर कानूनी बात होगी है? नहीं सर, तो कंपैरिजन तो आरिफ अलवी साहब के साथ है ना, कि उनको कहा जाता था कि फेडरेशन की अलामत है ऐवान सदर, वहाँ बैठकर अपनी पार्टी की सियासत कैसे कर सकते हैं? नहीं, बात ये है कि ब्रीफिंग तो ले सकते हैं ना, सियासत तो और कर रहे हैं, ब्रीफिंग तो ले सकते हैं कि जो इश्यूज क्रॉप अप हुए तो वो उनकी इंटरवेंशन से सीधे हुए। जो क्राइसिस बड़ा आज़ाद कश्मीर में, उसमें प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी का किरदार था, रोल था कि प्रेसिडेंट बैठ के सिर्फ यही बैठा रहता है कि सिर्फ मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी ना दूं, और कोई मैं पॉलिटिकल पार्टीज में जो अगर कोई डिफरेंसेस हैं उस पर भी अपना असर रसूख इस्तेमाल ना करूं, तो दैट इज अ पॉलिटिकल ऑफिस। चलिए ठीक है, ये तो बड़ी सही बात हो गई। तो फिर बस अब ये सबके लिए एक सा रहेगा, क्योंकि माजी में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफिस के ऊपर जिस वक्त आरिफ अलवी विराजमान थे तो उन पर ये तनकीद की जाती थी। बट थैंक यू सो मच बुखारी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम वक्त ख़त्म होता है। ये फैसला किया गया है, अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिल करके आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक अदम एतमाद लाना है वो ला करके और मिलकर हुकूमत बनाती हैं, या PMLN जिनके आज़ाद कश्मीर के सदर कह चुके हैं और PMLN की पार्लिमानी लीडर जो हैं राजा फारूक, वो ये कह चुके हैं कि वो अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठना चाहते हैं, वो इसी पर कायम रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।